اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی علی بن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض من تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کأفضل ما صلیت علی احد من اولیائک. حمد و ثنا سپاس و ستائش اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جس نے انسان کو عقل و خرد جیسی طاقت و توانائی سے نوازا اور اس میں افہام و تفہیم کی صلاحیت ودیت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کی. درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچمداران فضیلت و عدالت پر. بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین مادر حسنین بنیان گزار کاخ شرافت و حریت آئینہ اصل حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر. درود و سلام ہو میرے مہربان امام میرے رؤوف امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ذات پر. درود و سلام ہو تمام شہدائے اسلام بالخصوص شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر بنیاد اسلام کو مزید پختہ و مضبوط بنایا. ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس و شموس لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج شب ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. آپ تمام ناظرین کی جانب سے مولا کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. تمام معصومین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. خوشیوں بھرا ماحول ہے خوشیوں کی رات ہے اور ہمارے پروگرام چونکہ یہ امام کریم امام ہے اور تمام مرادیں آج کی شب برآوردہ ہوں گی انشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید سجاد اطہر موسوی صاحب. قبلہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور آپ سے یہ التماس ہے کہ ہمارے تمام ناظرین کی نیابت میں اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ہمیں التماس دعا کا کہا ہے جو کمنٹ کے ذریعے التماس دعا کا کہتے ہیں وہ اور آنے والے وقتوں میں ہمارا پروگرام دیکھیں گے ان سب کے لیے بارگاہ سے جو ہے مولا کی زیارت کی تلاوت فرمایا. بہت شکریہ شمس بھائی آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا کہ ہم مولا کی خدمت میں تمام مؤمنین و مومنات کی جانب سے خصوصاً آپ کے جو جتنے بھی ناظرین اکرام ہیں ان کی نیابت میں دعا کا آپ نے موقع ہمیں فراہم کیا. پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. السلام علیک یا مولائی یا سیدی یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی. اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك
مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفضائل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها میرے اللہ تیرے حضور آنے والوں کے دل تیرے طرف ہے میرے اللہ تیری طرف آنے والوں کے دل تیری طرف ہے وسبل الراغبین الیک شارعا وأعلام القاصدین الیک واضحا وأفئدة العارفین منک فازعا وأصوات الداعین الیک صاعدا دعا کرنے والوں کی آواز تیری طرف بلند ہو رہی ہے وابواب الاجابت لہم مفتحا قبولیت کے دروازے تیری طرف سے کھول دیے جا چکے ہیں ودعوت من ناجاک مستجابا وتوبت من اناب الیک مقبولا وعبرت من بکا من خوفک مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا جو بھی نیک عمل کرے وہ تیرے پاس محفوظ رہتا ہے وَأَرْزَاقَكَ إِلَى الْخَلَائِقِ مِن لَدُنْكَ نَازِلًا میرے اللہ تیری مخلوق کا رزق تیری طرف سے نازل ہوتا رہتا ہے وَعَوَائِدَ الْمَزِيدِ إِلَيْهِمْ وَاصِلًا وَذُنُوبَ الْمُسْتَغْفِرِينَ مَغْفُورًا مغفرت طلب کرنے والوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة ومواعيد المستطعمين معدة ومناهل الظماء مترعة اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير وصل على حبيبك محمد وآله الطيبين الطاهرين
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे सैयद सज्जादा थरमूसी साहब जो आप तमाम नाजरीन की नियाबत में मौला की बारगाह से तिलावत फरमा रहे थे, ज़ियारत अमीनुल्लाह की तिलावत फरमा रहे थे। मैं एक चीज़ अपने नाजरीन को बताता चलूँ, क़िबला आज आपने ज़ियारत तो पढ़ दी है, हमारे नाजरीन बहुत कम जानते हैं कि क़िबला एक बेहतरीन शायर है और जश्न का माहौल है, ईद के अय्याम है। मैं चाहूँगा हमारे तमाम नाजरीन के लिए अगर मौला की कुछ सना पेश फरमाएँ। बहुत शुक्रिया शम्स भाई आपका, परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह। आप हुक्म फरमाते हैं तो दो चंद शेर मौला की खिदमत में हदिया करता हूँ मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में। सलाम इश्क लिए तेरे दर पे आया है और एक मदह का गुलदस्ता साथ लाया है। फ़ज़ाए मदह से गुलजार दिल सजाया है, फ़ज़ाए दहर को मिदहत सरा बनाया है मेरा ज़िक्र है मेरी दुआ इमाम हसन, शफ़ीए रोज़ जज़ा है मेरा इमाम हसन, शफ़ीए रोज़ जज़ा है मेरा इमाम हसन। बहार बेत नबी ज़ीनत चमन है हसन, करीम आले शरफ फ़ख्र ज़ुल्मनन है हसन, नसीम रूह खुदा दर कवीर तन है हसन, इमाम कौनो मकां इश्क़ मर्दो ज़न है हसन, चराग़ दीदा हलाल मुश्किलात है ये, खुशी मनाओ की खुशियों की कायनात है, खुशी मनाओ की खुशियों की कायनात है। मैं अपने दिल को यही दे रहा हूँ दिलदारी, जहाँ तलक तुझे मुमकिन हो कर फिदाकारी, वो आए हाथ में जिसके है कुल की सरदारी, हसन हसन है मेरा ज़िक्र वक्त इफ्तारी, ज़ुबां पे मदह हसन और दिल में इश्क़ रसूल, ख़याल करने लगा है तवाफ़ बेत बतूल, ख़याल करने लगा है तवाफ़ बेत बतूल। क़िबला शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आपने वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। आपसे इल्तमास है कि जब मौला की बारगाह में तशरीफ़ ले जाएँ तो हमारे तमाम नाजरीन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बंदा हक़ीर को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने आगा। लबों पे साक़िए कौसर का नाम रहने दे, लबों पे साक़िए कौसर का नाम रहने दे, मैं रिंद हूँ मेरे हाथों में जाम रहने दे, कबीला अश्के अज़ा का मैं साथ लाया हूँ, कबीला अश्के अज़ा का मैं साथ लाया हूँ, फुराते इश्क़ पे मेरे ख़याम रहने दे, और गुमानो शक्को वहम सब तेरे हवाले किया, गुमानो शक्को वहम सब तेरे हवाले किया, मेरे यकीन को मेरा इमाम रहने दे, मेरे यकीन को मेरा इमाम रहने दे। इन्हीं खूबसूरत मिसरों के खालिक जनाब शायर अहले-बैत नदीम सिरसवी साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। क़िबला हम आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं आज की इस मुनासबत। क़िबला इस पुरमसरत मौके पर मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन के लिए इमाम की अगर कुछ सना पेश फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले शम्स भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका फ़राहम किया कि हरम इमाम रज़ा में बैठकर मौला की मिदहत कर सकूं। नाज़रीन की खिदमत में शहज़ादा सब्ज़ क़बा हज़रत इमाम हसन मुश्तबा की विलादत बसादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मतला और चंद शेर। महे मुबारक की 15वीं शब है तस्करा जा बजा हसन का, महे मुबारक की 15वीं शब है तस्करा जा बजा हसन का, अजिब्राइल ख़याल दिल को नया कसीदा सुना हसन का, अजिब्राइल ख़याल दिल को नया कसीदा सुना हसन का, मिजाज की सिलवटों को आमद ने उनकी हमवार कर दिया है, मिजाज की सिलवटों को आमद ने उनकी हमवार कर दिया है, चराग हाथों में लेके करती
چراغ ہاتھوں میں لے کے کرتی ہے ذکر ہر دم ہوا حسن کا، چراغ ہاتھوں میں لے کے کرتی ہے ذکر ہر دم ہوا حسن کا، حسین لگتے ہیں سرخ ملبوس میں امام حسین اکثر، حسین لگتے ہیں سرخ ملبوس میں امام حسین اکثر، بڑھانے لگتی ہے حسن کچھ اور سبز رنگی قبا حسن کا، اور فقط ملک ہی نہیں ہے ان کے گداگروں کی صفوں میں شامل، فقط ملک ہی نہیں ہے ان کے گداگروں کی صفوں میں شامل، طواف کرتی ہے کل خدائی ازل سے مشکل کشا حسن کا، طواف کرتی ہے کل خدائی ازل سے مشکل کشا حسن کا، نبی کی بیٹی کی گود آباد ہو گئی مومنوں مبارک، نبی کی بیٹی کی گود آباد ہو گئی مومنوں مبارک، ابھر گیا ہے جبین کوثر پہ نقش، ابھر گیا ہے جبین کوثر پہ آج نقش ولا حسن کا، ابھر گیا ہے جبین کوثر پہ آج نقش ولا حسن کا، اور نصیب میں جو نہیں وہ مانگو علی کے لخت جگر کے در سے، نصیب میں جو نہیں وہ مانگو علی کے لخت جگر کے در سے، الگ ہے اوروں کے طرز بخشش سے طرز جود و سخا حسن کا، الگ ہے اوروں کے طرز بخشش سے طرز جود و سخا حسن کا، بچھا دی اپنے لہو کی سرخی زمیں پہ قاسم سے کل بدن نے، بچھا دی اپنے لہو کی سرخی زمیں پہ قاسم سے گل بدن نے، مدینے والوں سے لے رہی تھی خراج کرب و بلا حسن کا، بچھا دی اپنے لہو کی سرخی زمیں پہ قاسم سے کل بدن نے، مدینے والوں سے لے رہی تھی خراج کرب و بلا حسن کا، بغیر تیغ و تبر قلم سے بھی جنگ میں فتح ہوگی حاصل، بغیر تیغ و تبر قلم سے بھی جنگ میں ہوگی فتح حاصل، نئے زمانے کے جنگجوؤں کو کچھ سلیقہ سکھا حسن کا، نئے زمانے کے جنگجوؤں کو کچھ سلیقہ سکھا حسن کا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہترین اشعار، بہترین کلام، اور شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ مولا کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ سے التماس ہے کہ ہمارے تمام ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ قبلہ۔ ہم ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہیں آپ تمام ناظرین کے لیے، وہ تمام برادران جو کمنٹ کے ذریعے التماس دعا کا کہہ رہے ہیں، وہ مائیں بہنیں جو التماس دعا کا کہہ رہی ہیں، سب کے لیے بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں نائب الزیارہ اور دعا گو ہیں وہ تمام چینل جو ہمارے ساتھ مسلسل تعاون کرتے ہیں اور یہ پروگرام اپنے چینل سے نشر کرتے ہیں۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ ہمارے پروگرام کا روٹین ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ہم ایک ایسے مہمان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جس سے ہمارے ناظرین زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ تو آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ نجیب الحسن زیدی صاحب۔ قبلہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے آج کے پروگرام میں۔ قبلہ میں چاہوں گا آغاز پروگرام میں چونکہ امام کریم ہیں اور امام کے کریم ہونے کے مختلف نمونے ہیں تاریخ میں بیان، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے اگر بیان کرتے چلیں، اور کریم کہا کسے جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا۔ میں اردو زبان کی پوری ٹیم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسعود اور مبارک گھڑی میں کہ کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے اور یہ نورانی لمحات ہیں، اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں بھی میں سلام عرض کرتا ہوں اور ان سب کے لیے بارگاہ ملکوتی امام رضا علیہ السلام میں دست بے دعا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو اخلاق حسنہ کے ساتھ توفیق بندگی عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ آپ کا سوال کریم کسے کہا جاتا ہے اور کرم کا مطلب کیا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کریم اہل بیت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اس اعتبار سے کہ آج جو دنیا جس بحران سے جوجھ رہی ہے اور جو حالات اور جو ماحول اس دنیا کا ہے، جس ڈگر کی طرف جا رہی ہے، تو اس میں ہر ایک انسان یہ سوال کر رہا ہے کہ دنیا میں یہ جو انسان ہیں جنہیں پروردگار نے جن کے سروں پر تاج کرامت رکھا ہے، ان کا کرم کہاں ہے؟ ان کے وجود کے اندر جذبہ رحم، ان کے ہاں ہمدردی، ان کے ہاں یہ احساس پروردگار نے جس احساس کی بنیاد کے اوپر انسان کو انسان بنایا ہے وہ کہاں ہے؟ تو اس سلسلے سے سب سے پہلی منزل تو یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ کرم کسے کہتے ہیں اور کریم کون ہے۔ تو اس کے لیے ہم خود امام مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سئل عن الحسن علیہ السلام مل کرم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ کرم کیا ہے، تو آپ نے اس کا جواب دیا
کہ العطا قبل المسئلہ یا العطیہ قبل المسئلہ سبحان اللہ، یا قبل السوال، العطا قبل السوال دونوں طرح سے وارد ہے کہ کرم یہ ہے کہ انسان سوال سے پہلے کسی انسان کی ضرورت کو سمجھے اور اسے عطا کر دے، سبحان اللہ، اسے کرم کہا جاتا ہے۔ اور کریم کے سلسلے سے ایک اور روایت ہے اور بڑی خوبصورت روایت ہے کہ ان الکریم، کریم شخص وہ ہے، ان الکریم یرا مکارم افعالہ دینا علیہ یقضی، ایک کریم انسان جو کام کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے، تو یہ نہیں سوچتا کہ مجھے مصیبت میں پھنسا دیا۔ مثلا اگر فرض کریں کسی نے کوئی قرض مانگ لیا کہ ہمیں مشکل میں ہیں، مثلا کچھ قرض دے دیجئے اور آپ کا ہم قرض کچھ مدت کے بعد ادا کر دیں گے، یا میڈیکل کا ہمارا کچھ مسئلہ ہے، ہاسپٹل میں اتنا مثلا اماؤنٹ ہوا ہے وہ آپ ادا کر دیجئے بل، یا لائٹ بجلی پانی کا بل ہے اس کو ادا کر دیجئے ہم بعد میں۔ تو کوئی بھی کریم انسان جو ہوتا ہے اس کے پاس اگر جا کر انسان اپنے سوال کو، اپنی ضرورت کو رکھتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ کہاں پھنس گیا کا مصیبت میں، ہم تو اتنی زندگی کے مسائل میں گرفتار ہیں، بلکہ کیا، ان الکریم یرا مکارم افعالہ دینا علیہ یقضی، ایک کریم شخص جو کچھ وہ نیکیاں کر رہا ہے اس نیکی کو اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے، یعنی جب اگر وہ قرض دے رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ قرض میں ایسے نہیں دے رہا ہوں بلکہ جو اس کی ضرورت ہے در حقیقت میرے اوپر، میں مقروض تھا اس کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ کسی کو مثلا پڑھا رہا ہے، ایجوکیشن کا مثلا تعلیم کا خرچ برداشت کر رہا ہے، تو اب یہ ہے کہ یہ اس کی ضرورت ہے لیکن یہ در حقیقت میرا قرض تھا جو میں ادا کر رہا ہوں، تو اس اعتبار سے وہ دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مشکل میں ہے تو یہ اس نے مجھے بھی مشکل میں ڈال دیا۔ تو ایک منزل تو یہ ہے کہ کریم شخص یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو کام ہیں مکارم افعالہ، جو اس کے جتنے بھی کام ہیں، دینا علیہ یقضی، وہ سمجھتا ہے میں اس کا مقروض تھا جو مجھے اس کے لیے کچھ کام کرنا پڑ رہا ہے، تو نہیں سمجھتا ہے کہ مجھے اس کے لیے کرنا پڑ رہا ہے، اس کی کسی ضرورت میں کام آ رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مقروض تھا اور اس کے قرض کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ جب بھی ہم کسی کے قرض کی ادائیگی کرتے ہیں، کسی مثلا فرض کریں کہ ہمارا قرض ہے، ہم اپنے قرض کی ادائیگی کریں گے اگر، تو کوئی اس میں وہ نہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے تم سے قرض لیا تھا دے دیا، اور یہ منت سماجت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا کوئی بچہ اگر مثال کے طور پر ایڈمٹ ہے اور ہم اس کا بل ادا کریں تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس بچے سے یا اپنی مثلا زوجہ سے کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا کام کر دیا، ظاہر ہے کہ یہ آپ ہی کے لیے ہے اور آپ نے اپنا وظیفہ تھا۔ تو ایک کریم شخص بھی اسی طرح سے وہ سوچتا ہے یہ میری ذمہ داری تھی، یہ میرا وظیفہ تھا۔ اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ اس کرم کو اگر دیکھیں، کچھ نمونے چونکہ میں چاہوں گا کہ اسے بیان کروں، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جا بجا کرم کے نمونے ہیں کہ لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہے کہ 2 بار آپ نے اپنا تمام مال، جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں تھا، جو کچھ بھی تھا، سب کے سب راہ خدا میں آپ نے انفاق کر دیا، اور یہ ملتا ہے کہ 2 دفعہ آپ نے اپنے مال کو نصف کیا اور راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی مشکل کو بیان کرتا ہے، میں پریشان حال ہوں، مشکل میں ہوں، گرفتار ہوں، تو مولا اس کی مشکل کو دور کرتے ہیں، اور بڑا عجیب یہاں پر رخ ہے جو وہ بات کہتا ہے اور اس کا جو جواب ہے یہ اس عطا سے زیادہ ہے جو امام مجتبیٰ علیہ السلام نے جو عطا کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مولا میں نے اپنی آبرو کو گروی رکھ دیا ہے آپ کے پاس، میں نے اپنی آبرو کو گروی رکھ دیا۔ تو روایت کہتی ہے کہ جو کچھ بھی اس دن کا خرچ تھا تقریباً 12,000 درہم، امام مجتبیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں بچایا، سب کچھ اسے دے دیا، اور سب کچھ اس کو دینے کے بعد امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہرگز تم کبھی یہ نہ کہنا کہ تم نے آبرو کو کسی کے سامنے گروی رکھ دیا ہے، ہرگز آبرو کو گروی نہیں رکھا ہے، بلکہ میں نے در حقیقت جو کچھ میرے پاس تھا وہ تمہیں دیا ہے، اور میں تم سے شرمندہ ہوں کہ اس سے زیادہ نہیں عطا کر سکا۔ اور پھر امام علیہ السلام نے پھر اس چیز کو پیش کیا ہے، اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اگر میں اللہ کے مخلوق اور اللہ کے بندوں کے کسی کام آؤں تو خدا بھی دیکھے، اور وہ دیکھے کہ میرا یہ بندہ میرے بندوں کے کام آتا ہے، تو وہ دیکھے تو پھر میری مشکلات بھی حل ہو جائیں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ ایک امام مجتبیٰ علیہ السلام کے کرم کا انداز ہے۔ اور ایک اور میں آپ کی خدمت میں نمونہ پیش کروں کہ ایک تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ اور ظاہراً جناب عبداللہ ابن جعفر اور امام حسین علیہ السلام کسی ایک سفر پہ جاتے ہیں، اور وہاں پر کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کھانے پینے کے لیے آذوقہ ختم ہو جاتا ہے، تو کوئی ایک صحرا ہے، کوئی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر چیزیں نہیں ہیں، طعام اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ نہیں ہیں، تو اب کیا ہو، تو ایک ضعیفہ ہے جو کام آتی ہے، اور وہ اپنے
دمبے کو گوسفند کو ذبح کرتی ہے، اور امام علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں جو کہ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام ہیں، جناب عبداللہ ابن جعفر ہیں، تو ان لوگوں کے لیے وہ کباب بناتی ہے اس کے بعد، اور وہی امام کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ تو اس کے بعد امام علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ تم جب کبھی موقع ملے تو مدینے آنا، اور اس کے بعد جب وہ خاتون ضعیفہ ہے، جب وہ مدینے آتی ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ سینکڑوں گوسفند ہیں جو 100 سے زیادہ کی تعداد میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کے اس کام کے بدلے میں دی ہیں، جبکہ نہ جانے کتنی دعا کی ہے، معصوم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یقیناً مستجاب ہوں گے اس کے حق میں۔ تو یہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کا کرم ہے، نہ جانے کتنے لوگ آتے تھے آپ کے دسترخوان کرم پر بیٹھتے تھے۔ تو کریم جو امام حسن مجتبیٰ کو کہا جاتا ہے، میں اس کو گفتگو کو ختم کروں کہ یہ سوال جو ہے آپ کا بہرحال مختصر سے وقت میں اس کا جواب ہو جائے کہ کریم جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کی عطا اور آپ کا کرم مشہور تھا، اور آپ بہت متواضع تھے، اور جہاں پر بھی ہو سکتا بہانہ ڈھونڈتے تھے کرم کا، اظہار کرم کا۔ مثلا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گھوڑے پر سوار ہیں جا رہے ہیں، کچھ لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، فقراء فقیر افراد، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ آئیے، تشریف لائیے۔ تو امام علیہ السلام اس طرح سے آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ لا یحب المتکبرین، اور پروردگار متکبرین کو دوست نہیں رکھتا ہے، اور پھر اترتے ہیں۔ اترنے کے ساتھ ان غریبوں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ جو کھانے پینے میں مشغول تھے، دسترخوان ہوتے ہیں، ہم سفرہ ہوتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، ہم سفرہ ہوتے ہیں، ہم لقمہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کو اپنے گھر پہ بلاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ آتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے یہاں گھر پہ، اور آپ تفصیلی طور پر کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں ان کے۔ تو یہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے یعنی یہ خاص کرم تھا کہ لوگوں کو دینا، عطا کرنا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ ایک بڑا دسترخوان لگتا تھا، لوگ آتے تھے، بہت سارے ایسے افراد تھے جو آتے تھے، یہاں تک کہ ایک دلچسپ پہلو ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد امام مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور کچھ اپنی جیب میں بھی رکھتا جاتا ہے۔ تو امام مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، تم کھاؤ یہاں پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری 8 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کا مسئلہ ہے، اور میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو ایک روایت یہ کہتی ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کو جو کی روٹی بھی بڑی مشکل سے نصیب ہوتی ہے، تو میں اس کے لیے رکھ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا انداز ہے۔ تو امام مجتبیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے، تمہاری بیٹیوں کی اگر شادی کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی ہم حل کریں گے، اور اس طرح سے بہرحال جو اس کے ظاہری طور پر جتنا وہ کھا سکتا ہے کھاتا ہے، پھر امام مجتبیٰ علیہ السلام اس کو دیتے ہیں، وہ اپنے گھر پہ لے کے جاتا ہے۔ مختصر طور پر یہ کہ کریم شخص وہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو اس کے اوپر منت نہیں رکھتا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ صاحب کرم وہ ہوتا ہے کہ اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ضرورت کو سمجھتا ہے اور وہاں پر پھر وہ اس کو دیتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ قبلہ۔ امید ہے ہمارے تمام ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا، اور کریم کسے کہا جاتا ہے، کریم کا مطلب کیا ہے، یعنی بغیر مانگے عطا کرنے والا، جو دلوں کی آواز کو سنے اور وسعت کو سمجھے کہ بندہ کتنا طلب کرنا چاہتا ہے، اور دینے والا بغیر کسی غرض اور بغیر کسی مطلب کے عطا کرے، اسے کریم کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے ہمارے تمام ناظرین نے استفادہ کیا ہوگا۔ قبلہ، امام چونکہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کریم ہے، اسی طریقے سے امام کے لیے بیان ہوتا ہے کہ امام حلیم بھی ہیں، انتہائی باصبر ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر تھوڑی سی روشنی ہمارے ناظرین کے لیے ڈالیں اس پر۔ جی، امام مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے سے جیسا کہ آپ نے ابھی سوال کیا کہ حلم، آپ کو حلیم کہا جاتا ہے، اور آپ کی جو مشہور صفت ہے وہ صفت حلم ہے، کہ حدیث میں بھی ہے کہ لو کان الحلم شخصا لکان حسن، یا لو کان العقل شخصا لکان حسن۔ اگر عقل کو مجسم کر دیا جائے تو امام حسن مجتبیٰ، حلم کو مجسم کر دیا جائے تو ذات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں ڈھل جائے۔ دیکھیں، امام مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بہت حلیم شخصیت ہے، بردبار شخصیت ہے، اور آپ روایت میں اگر دیکھیں کہ ان الحلم یدور علی 5 اوجہ، حلم جو ہے وہ روایت کہتی ہے کہ 5 چیزوں میں گردش کر رہا ہے، اس کا دار و مدار 5 چیزوں کے اوپر ہے، 5 چیزوں کے درمیان میں گھوم رہا ہے، 5 چیزوں کا دائرہ ہے، اس میں گھوم رہا ہے۔ اب یہاں پر میں ان 5 میں سے، چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش ہے، جس حد تک بھی ہو سکا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کی تطبیق پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کہ ان یکون عضیدا فیضل۔ تو ایک منزل یہ ہے کہ انسان حلیم وہ ہوتا ہے کہ جو ایک زمانے میں بہت عزیز ہو، بڑی اس کی عزت ہو،
اور ایک وقت وہ آئے کہ جب لوگ اسے ذلیل کریں. دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ذلت اور عزت خدا کے ہاتھ میں ہے. بے شک. تو لوگوں کے ذلیل کرنے سے وہ ذلیل نہیں ہوگا. جیسے کہ جس کو پروردگار عزیز کرنا چاہتا ہے وہ عزیز ہوتا ہے, جس کو پروردگار ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. لیکن لوگوں میں عام طور پر کسی کے بارے میں مثلا اس کی آبرو کے بارے میں لوگ ادھر ادھر باتیں بنانا شروع کر دیں تو وہ چیز بڑی عجیب ہے. اور امام حسن مجتبی علیہ السلام, یہ ایک امتحان ہوتا ہے ایک بندہ مومن کا کہ دین کی راہ میں آبرو کا وہ سودا کر لیتا ہے دین کی راہ میں. ہاں کہ الموت اولا برکوب العاری, موت اولا ہے کہ انسان جو ہے وہ برکوب العاری یعنی ذلتوں کو برداشت کرے. والعار اولا بدخول النار, موت اس سے بہتر ہے. اگر انسان کے سامنے یہ مرحلہ ہو کہ یہ امام موت کو قبول کرے, یعنی ایک مرحلہ یہ ہے کہ ذلیل ہو جاؤ یا موت, تو انسان ذلیل نہ ہو موت کو قبول کر لے. لیکن ایک منزل وہ آئے کہ تم ذلیل ہو یا جہنم میں جانا ہے. تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ذلت کو برداشت کرتا ہے لیکن جہنم میں جانے کو العار اولا بدخول النار, العار اولا بدخول النار, یعنی عار اولا ہے کہ وہ جہنم میں جائے. اس سے بہتر ہے کہ انسان ذلتوں کو برداشت کر لے لیکن جہنم میں نہ جائے. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سلسلے سے یہ ہے کہ جو پہلی منزل یہ ہے حلم کی کہ وہ جو ہے عزیز ہو اور اس کے بعد وہ ذلیل ہو جائے لوگوں کی نظروں میں. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سلسلے سے ملتا ہے کہ بعض آپ کی بہت ہی قریبی چاہنے والے جب آپ نے صلح کیے تو کہتے تھے السلام علیکم یا مذل المومنین. یہ اپنی نظر میں ذلیل کر رہے تھے لیکن پروردگار کے نزدیک بہرحال پروردگار نے ان کو عزیز بنایا تھا. پھر ایک اور منزل یہ ہے کہ ان یکون صادقا فیتهم, ایک انسان سچا ہو لیکن اس سے سچ بولنے کے باوجود اس سے متہم کیا جائے کہ تم سچ نہیں بول رہے ہو. تو یہ حلم کے جو حلم کے ملاقات ہیں, جو معیارات ہیں, ان میں سے ایک ہے. پھر ایک منزل یہ ہے کہ ان یطالب الحق, کہ انسان جو ہے وہ حق کی طرف دعوت دے, حق کی طرف بلائے لیکن اسے خفیف سمجھا جائے, اس کو اہمیت نہیں دی جائے. امام حسن مجتبی حق کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے لیکن لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ایک اور منزل یہ ہے کہ جہاں پر ایک انسان سچا ہے, سچائی کے بعد حقانیت کی طرف بلا رہا ہے لیکن سننے کے لیے تیار نہیں. اور ایک اور منزل یہ ہے کہ ان یوزا بلا جرمن, اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے لیکن بغیر جرم کے اسے اذیت دی جا رہی ہے. اب اس کے بعد رد عمل اس کا کیا ہے, یعنی ان تمام چیزوں کو وہ برداشت کر رہا ہے. اسی کو حلم کہا جاتا ہے, صبر پیش کر رہے ہیں. ہاں, امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فلما آتیت کلم منہا, یہ جتنے ہم نے کچھ صفات بیان کی, اگر تم نے سب کو اپنے وجود کے اندر اختیار کر لیا فقط اصبتا, تو اس وقت تم حلیم ہو گئے. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ حلم اور یہ بردباری پائی جاتی تھی. کہ میں صرف ایک مثال دوں بسم اللہ کہ دیکھتے تھے لوگ غصہ اور کبھی پر غضبناک نہیں ہوتے تھے, کسی کے اوپر اپنے غصے کو نکالنا یا سخت الفاظ میں کچھ کہہ دینا, تند الفاظ استعمال کرنا, ایسا نہیں تھا امام مجتبی علیہ السلام کی زندگی میں. تو ایک شخص تھا جو آپ کا خادم تھا, جو آپ کا بہرحال آپ کے گھر پہ رہتا تھا. تو ایک بار اس نے سوچا کہ اس بار میں امام کو غضبناک کروں گا. تو امام کے یہاں چھوٹا سا جانور تھا, بہرحال گوسفند کا بچہ ہوگا, بکری کا بچہ ہوگا, اس نے اس کی ٹانگ توڑ دی. تو یہ بہت سخت تھا اور امام کے لیے بہت سخت ہے, اس لیے کہ امام نے حقوق کو بیان کیا ہے, جیسا امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا ہے. میں آگے گفتگو آئے گی تو بیان کروں گا. تو امام نے جب دیکھا تو بہت ظاہری طور پر امام کے دل پہ چوٹ پہنچی. پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے, یہ بچہ تھا, جانور ہے, بے زبان, اس تم نے پیر کیوں توڑ دیے, ٹانگ کیوں توڑ دی؟ کہا کہ میں نے چاہا کہ آپ کو میں جو ہے وہ غضبناک کروں. امام نے کہا میں غضبناک نہیں ہوں گا, یہ تم نے بہت غلط کام کیا ہے, لیکن میں غضبناک نہیں ہوں, میں غضبناک نہیں ہوں گا. یعنی جبکہ امام غضبناک ہو سکتے تھے لیکن امام نے اپنا اظہار ناراضگی تو کیا ہے لیکن غضبناک نہیں ہوئے, اسے تنبیہ نہیں کی کہ تم نے یہ کیا کیا. اظہار کیا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے منزل معرفت میں, باب معرفت میں, کہ امام جو ہے اظہار ناراضگی کرے, اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. تو یہ منزل ہے امام مجتبی علیہ السلام کے حلم کی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ شامی آتا ہے اور آنے کے بعد نہ جانے کتنی گستاخیاں کرتا ہے. اور امام علیہ السلام کا حلم کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ تیرے پاس گھر نہیں ہے تو تجھے گھر دے دوں, کھانے کے لیے نہیں ہے تو کھانے کا انتظام کر دوں, رہوار کا انتظام کر دوں. یہ ساری چیزیں جو امام مجتبی علیہ السلام کے سلسلے سے سب جانتے ہیں اور سب واقف ہیں. امام مجتبی علیہ السلام کا جو کردار ہے اس کے اندر حلم اور صبر کا ایک الگ مقام ہے کہ صلح کرتے ہیں, اپنے ہی لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ صابر ہیں
اور آپ حلیم ہیں۔ اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو یہ اخلاق جو امام حسن مجتبیٰ کا اخلاق ہے اسے اپنی زندگی میں لانے کی اور جاری و ساری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ قبلہ۔ امید ہے ہمارے تمام ناظرین استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ واشقین ہمارے ناظرین بھی بہت استفادہ کر رہے ہیں کمنٹ کے ذریعے۔ جتنے لوگ التماس دعا کریں، آپ سے گزارش ہے کہ جب مولا کی بارگاہ میں جائیں تو دعاؤں میں ہمارے ناظرین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ قبلہ، آج کل کی جو فضا ہے اور آج کل کی جو سیاست ہے، آیا امام کی سیاست اور آج کی سیاست، یہ بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ امام نے صلح کر لی، امام حسین نے قیام کر لیا، آیا امام کی سیاست میں کچھ ضعف تھا نعوذ باللہ؟ اگر اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیں کہ امام کی نظر میں سیاست کیا ہے؟ دیکھیں، بڑا اچھا سوال ہے، اور سیاست کے سلسلے سے خاص طور پر آج کی جو دنیا ہے وہ سیاسی دنیا ہے، بے شک، اور سیاست میں کچھ بھی سب کچھ روا ہے، سب چلتا ہے۔ آج انسان اس کے چوکٹ پہ ہے، کل کسی اور کے یہاں ہے، کل کسی کا دشمن ہے، پرسوں اس سے زیادہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے، یہ سارے مسائل ہیں۔ تو سیاست جو ہے وہ مفادات کے اوپر چل رہی ہے، اور خاص طور پر یہ کہ جو میکیاویلی سیاست ہے کہ جہاں پر آپ پاور میں رہیں، آپ طاقت میں رہیں، اور آپ طاقت اور پاور تک پہنچنے کے لیے ہر چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، بستیوں کو اجاڑ سکتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو سسٹم ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، آپ کی طاقت اور بڑھنی چاہیے، آپ کے قلمروں میں اضافہ ہونا چاہیے، یہی سیاست کا مفہوم ہے۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سیاست کو کس رخ سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ امام فرماتے ہیں یہ سیاسہ کیا ہے کہ انترا حقوق اللہ، واہ، کہ سب سے پہلی منزل میں آپ اللہ کے حقوق کی رعایت کریں، اسے دیکھیں کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَحُقُوقُ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ۔ اب آپ دیکھیں کہ امام مجتبیٰ، میں بہت ہی مختصر آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، یہ کافی اس کے اندر گفتگو ہو سکتی ہے، جو امام مجتبیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں آپ نے جزیات کو بیان کیا ہے۔ میں بہت ہی مختصر انداز میں امام علیہ السلام سیاست کے مفہوم کو بیان کرتے ہیں کہ سیاست یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کی رعایت کی جائے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی رعایت کی جائے، اور اس میں خاص طور پر زندوں کے حقوق کی رعایت کی جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کتنے زندہ ایسے ہیں کہ جن کے حقوق کی ہم رعایت کرتے ہیں، یا صرف ان لوگوں کو زندہ سمجھتے ہیں کہ جن سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، ہمارے لیے ایک انسان مفید ہے، ہمارے اسٹیٹس کے لیے، ہماری شخصیت کے لیے، مالی طور پر، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر، اجتماعی طور پر کوئی شخص اگر ہمیں کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم کچھ کریں گے۔ لیکن اگر وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہے، کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ ہو، تو پھر وہ مردہ ہے، اس کے لیے ہم دیکھیں بھی نہیں کیا تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کو توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام مجتبیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ تم دیکھو کہ زندوں کے حقوق کیا ہیں، زندوں کے حقوق کیا ہیں، ان کو دیکھو۔ آج یہ کورونا کی جو فضا چل رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں کتنے ایسے عجیب و غریب یہ وبا ہے جس میں بر صغیر میں ایک ہاہکار مچی ہوئی ہے، خاص طور پر ہندوستان کے جو حالات ہیں کتنے عجیب ہیں، اور ایک بڑا اچھا یہ بہرحال ایک رد عمل آیا ہے، خاص طور پر بہرحال ایک انسانی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور خاص طور پر دین کی بھی، کہ خود ایک پاکستان اور ہندوستان کے جو آپس کا جو ماحول ہے اس میں پاکستان کی جانب سے اس بات کی پیشکش کہ بہرحال جو بھی ہو سکتا ہے وہ کریں گے، یا مثلا برادران ایمانی ایران میں ہیں، انہوں نے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ ابھی بھی کچھ ایسے افراد ہیں جو تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جن کا وجود آراستہ ہے، اور وہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی طرف بھی متوجہ ہیں، لہٰذا وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ افراد کے جو مچل رہے ہیں، جو تڑپ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو مسائل ہیں، آپ دیکھیں ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں آکسیجن کے لیے پریشان ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بیڈ نہیں ہے، باہر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس فضا میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیاست کیا ہے۔ آج کے اس دور میں دیکھیں سیاست کو آپ کس رخ سے دیکھ رہے ہیں، کہ سیاست ہو رہی ہے کہ وہ فلاں نے ایسا کر دیا، وہ ایک دوسرے کے اوپر، فلاں سیاسی پارٹی کے اوپر رکھ رہے ہیں، وہ اس کے اوپر رکھ رہے ہیں، یہ سارے مسائل۔ تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ہماری سیاست کیا ہے، ہم کیا کریں۔ ہماری سیاست یہ ہے کہ بغیر کسی سے پوچھے ہوئے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، انسانیت کے لیے تم آؤ اور مدد کرو لوگوں کی۔ حقوق الاحیاء، زندوں کے حقوق کو ادا کرو، پر حقوق الاموات، اموات اس دنیا سے مر گیا، اب اس کا کیا حق ہے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندوں کے حقوق یہ ہیں کہ دیکھو ان کی پریشانیاں کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، یہ زندوں کے حقوق ہیں۔ اور مردوں کے حقوق یہ ہیں کہ تم ان کے مر جانے کے بعد، اس دنیا کے چلے جانے کے بعد انہیں اچھائیوں سے یاد کرو۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر کوئی چلا گیا اس دنیا سے، اگر ہمارا فکری طور پر ہمارے نظریات سے اس کے نظریات ملتے تو ٹھیک ہے، ہم اسے یاد کریں گے، اس کی مجلس بھی کریں گے،
اور اس کے لیے مثال کے طور پر ایصال ثواب کے جو بھی سلسلے ہیں اسے ہم جاری ساری رکھیں گے، لیکن ذرا سا اگر فکری اختلاف ہو گیا، چاہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کتنا ہی بڑا عاشق کیوں نہ ہو، فکر کے اختلاف کی بنیاد پر مر گیا تو مر گیا، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے زندوں کے حقوق کی رعایت تمہیں کرنا ہے، اسی طریقے سے مردوں کے حقوق کی بھی رعایت کرنا ہے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیاست تھی۔ کاش کہ ہم سب سیاست کے واقعی مفہوم کو سمجھیں۔ سیاست کا مطلب کسی کو پھاڑ کھانا نہیں ہے، سیاست کا مطلب کسی کے لباس کو اتارنا نہیں ہے، سیاست کا مطلب کسی کی کھال کو ادھیڑ دینا نہیں ہے، اور اپنے منصب کو بچا لینا اور دوسروں کو غارت کر دینا، تباہ کر دینا نہیں ہے، بلکہ سیاست کا مطلب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرو، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرو۔ امید کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے یہ جو فضائل ہیں، یہ جو اخلاقی آپ کے صفات ہیں، ان صفات کو اپنے وجود کا حصہ بنائیں اور سماج اور معاشرے میں اس طرح سے جئیں کہ واقعی طور پر یہ کہا جا سکے کہ یہ تعلیمات محمدی اور تعلیمات اسلام کے اوپر عمل کرنے والے افراد ہیں، اس لیے کہ ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ واقعی ان کے کاموں کو دیکھ کر، ان کی کاوشوں کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز یہ پیش کرتے ہیں، نہ کسی مذہب، نہ کسی مسلک، نہ کسی خاص رنگ، یہ انسانیت کے لیے تڑپتے ہیں، اور یہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، شکر گزار ہیں آپ کے۔ امید ہے ہمارے تمام ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا۔ آپ سے پھر ایک بار یہی التماس ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمارے تمام ناظرین کو یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ قبلہ۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا گو ہیں آپ تمام ناظرین کے لیے، اور نائب الزیارہ ہیں آپ سب کی طرف سے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ دوبارہ کوئی نیا پروگرام لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان شمس جعفری اور حرم امام رضا علیہ السلام کی اردو ٹیم کو اجازت دیجیے۔ والسلام۔